انیکوالٹی اینڈ سوشل چینج. تو بچوں جیسے ہم انیکوالٹی کی بات کرتے ہیں, سوشل ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, اور اس کا پھر سوشل, کلچرل اور اکنامک چینج کے ساتھ اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس کو ہم ڈیٹیل پڑھیں گے کہ انیکوالٹی کیا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہیں, اور کس طرح یہ انٹرپلے کرتی ہے, ریسپونڈ کرتی ہے سوشل اور کلچرل چینج کو. سو انیکوالٹی از دی کنڈیشن آف بینگ ان ایکول, یعنی یہ اس طرح کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ لوگ برابر نہیں ہوتے. ڈفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی یا انڈیویجول وہ ان ایکول ہوتے ہیں, یعنی لیک آف ایکوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو ڈسپیرٹی کہہ رہے ہیں کہ پیپل آر ناٹ ایکول بٹ دے آر بینگ ٹریٹڈ ایز ان ایکول with disparity, with distinction. So the unfair situation in society in which some people have more opportunity. Some people more opportunities رکھتے ہیں, زیادہ ان کے پاس مواقع ہیں, کچھ کے پاس کم ہوتے ہیں. اور وہ اپرچونٹیز کی بات کریں تو وہ جاب اپرچونٹیز, وہ ریسورسز کی, وہ ویلتھ کی, وہ اسٹیٹس کی, وہ پوزیشن, اس کے درمیان ایک ڈسپیرٹی ہوتی ہے کہ کچھ کو زیادہ مواقع ملتے ہیں, کچھ کو کم مواقع ملتے ہیں. اب ہم اس کی ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں. تو پہلی جو ٹائپ ہے زیادہ کرونک, زیادہ فیٹل قسم کی جو ٹائپ ہے, تو دیٹ از انکم ان ایکوالٹی, کہ آپ کی جو آمدنی ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر بہت زیادہ جو کہہ لیں ایک ڈسپیرٹی یا ان ایکوالٹی ہوتی ہے. یعنی انکم انکوالٹی is the extent to which income is distributed unevenly in a group of people. یعنی ایک معاشرہ ہے, یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور ان کے درمیان جو انکم ہے اس کے درمیان بے انتہا کہہ لیں فرق ہوتا ہے, کہ ایک فرد 10,000 روپے کما رہا ہوتا ہے, دوسرا فرد 10 لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے. تو یہ انیکوالٹی جو ہے بنیادی طور پہ پھر اکراس دی نیشنز اور اکراس دی ورلڈ ہمیں یہ انیکوالٹی نظر آتی ہے انکم کے حوالے سے, کہ لوگوں انکم جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہوتی ہے. دوسری ڈسپیرٹی جو ہے وہ جس کو انیکوالٹی کہہ لیں وہ ہے جاب کے سلسلے میں. اب جاب ڈسپیرٹی کی اگر ہم بات کریں انیکوالٹی کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو جاب ملتی ہی نہیں ہے. دوسرے وہ ہیں کہ جو ایک جاب چھوڑتے ہیں پھر دوسری جاب پہ جاتے ہیں, اور پھر ان کے درمیان وہ جو جاب ہے ان کے پیچھے ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے وہ ہے جو جاب کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی, ریکوائرڈ اسکل بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہے. اور دوسرا نااہل طبقہ لیکن بااثر طبقہ, اس کے بچے جو ہیں جن کے پاس شاید اتنا اسکل, نالج, ایکسپرٹیز نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی جو جاب ہے ان کو ملتی ہے. تو یہ ایک ڈسپیرٹی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ جاب کے کانٹیکسٹ میں یا امپلائمنٹ کے کانٹیکسٹ میں انیکوالٹی نظر آتی ہے. اس کے بعد ہے پے انیکوالٹی. اب پے انتہائی اہم ہے, کہ پے کا مطلب ہے بنیادی طور پہ وہ معاوضہ جس کو ریمینوریشن کہتے ہیں, یعنی کسی بھی فرد کو, انڈیویجول کو کوئی کام کرنے کے بعد جو اس کی ڈیوٹی ہے یا ٹاسک ہے وہ ملتا ہے, اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ انیکوالٹیز نظر آتی ہے. یعنی ایک کسی بھی فرم میں یا آرگنائزیشن میں وہ ایک بندہ 10,000 روپے یا 15,000 روپے ماہانہ لے رہا ہے, اس میں بعض جو ہے وہ 15 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. بے شک ان کی ایکسپرٹیز یا نالج یا بیک گراؤنڈ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن اتنا زیادہ جب ڈفرنس بڑھتا ہے تو پھر سوشل جو انسٹیٹیوشن ہے اور سوشل سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا, اس کے اوپر بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے. یہ پے انیکوالٹی بیسیکلی پھر سوشل اور کلچرل اور پولیٹیکل جو انیکوالٹی کو جنم دیتی ہے. اس کے بعد ہے ویلتھ کی انیکوالٹی. ویلتھ کا مطلب سمپل دولت ہے, لوگوں کا جو ایسٹ ہے, منی ہے, وہ کیش کی شکل میں ہو یا کسی کائنڈ کی شکل میں ہو, لوگوں کے پاس وہ کسی پراپرٹی کی فارم میں ہو یا بینک بیلنس کی فارم میں ہو. تو اس کے اندر بھی ہمیں انیکوالٹی نظر آتی ہے کہ ایک طرف کسی بھی معاشرے میں وہ طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی, اور بعض اوقات سوسائٹیز کے اندر اس طرح کے بھی افراد یا کوئی بااثر لوگ ملیں گے کہ جن کی جو
آمدن ہے وہ بلین میں اگر ہم کیلکولیشن کریں وہ ارب پتی ہوتے ہیں، کھرب پتی ہوتے ہیں. تو یہ انیکوالٹی جو ویلتھ کی کائنڈ میں ہوتی ہے یہ بھی پھر سوشل اور کلچرل جو لینڈسکیپ ہوتا ہے کسی کنٹری کا اس کو بیڈلی امپیکٹ کرتی ہے. سو اب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی سوشل انیکوالٹی. تو سوشل انیکوالٹی بیسیکلی از کریکٹرائزڈ ایز دی ایگزسٹنٹ آف انیکول اپرچونٹیز اینڈ ریوارڈس، یعنی ریوارڈس کے اندر بھی اور اپرچونٹیز کے اندر بھی جو ڈفرنٹ سوشل پیپل گروپ ہیں یا پیپل ہیں یا سوشل پوزیشن رکھنے والے لوگ ہیں، جو سوسائٹی کا ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے اور سوشل کنٹینیوم اس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپرچونٹیز میں بھی اور ریوارڈ میں بھی ڈفرنٹ گروپس کے لیے ہمیں انیکوالٹی نظر آتی ہے. اور یہ جو انیکوالٹی ہے ان کنڈیشنز کی جو میں نے شرائط کی بات کی، وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اور پھر مٹیریل گوڈز اور پھر انکم، اس کے نتیجے میں بنیادی طور پہ سوشل ان ایکوالٹی جنم لیتی ہے. اور اس کے اوپر اب مارکس کا پرسپیکٹو بہت اہم ہے کہ مارکس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر سوشل ان ایکوالٹی ہے یا اکنامک ان ایکوالٹی ہے، یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو ریولوشن کی طرف اور پھر لوگوں کو لے کے جاتی ہے. اور دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایلینیشن کی طرف اور ڈس انچانٹمنٹ، یعنی بیزار ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے سسٹم سے، اپنی لیبر سے اور اپنی کیپیسٹی سے اور اپنی ایبلٹی سے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہیں. تو نمبر 1 انہیریٹنس. تو یہ اگر آل اوور دا ورلڈ بھی ہم دیکھیں تو وراثتی نظام جہاں پہ بھی ہے کسی نہ کسی شکل میں ہر سوسائٹی میں وراثت کا نظام ہے تو وہ ویری کرتا ہے. یعنی کسی کی وراثت میں ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ بھی نہ آئے اور کسی کی وراثت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بلین روپیز یا ڈالر کی شکل میں یا پراپرٹی کی شکل میں اس کے مالیت جو ہے وہ ہو. تو یہ انیکوالٹی کی باعث بنتی ہے جس کو وراثت کہہ لیں، انہیریٹنس کہہ لیں. دوسری چیز ہے وہ ہے رائٹ یا سسٹم آف پرائیویٹ پراپرٹی. یہ بھی بہت اہم کانسیپٹ ہے کہ جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے ڈیموکریٹک ویسٹرن ورلڈ، اس میں جو پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جی ہر انڈیویجول اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی وراثت کے مطابق وہ اپنی پراپرٹی کا اونر ہو سکتا ہے. لیکن سوشلزم بالکل اس کے اگینسٹ ہے. وہ کہتا ہے جی پرائیویٹ پراپرٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ جو ہے اس کی پراپرٹی ہونی چاہیے اور جو بندہ ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق رکھے. کوئی انہیریٹنس ان شیپ ان اینی کائنڈ وہ نہ ہو سکے. تو یہ بھی وجہ بنتا ہے بنیادی طور پہ جو انیکوالٹی کا. پھر یہ ہے کہ نیچرل کوالٹیز لوگوں کی ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اکراس دا ورلڈ تمام سوسائٹیز میں، ایون اگر آپ آئی کیو لیول دیکھیں، ایجوکیشن لیول دیکھیں، آپ کلاس کا اوریجن دیکھیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں لوگوں کے درمیان جو جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو نیچرل ایبلٹیز ہیں، نیچرل کوالٹیز ہیں، وہ انتہائی ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو یہ بھی بنیادی طور پہ یہ جو تقسیم ہے یا تفریق ہے لوگوں کے درمیان، یہ بھی ان ایکوالٹی کو پروموٹ کرتی ہے. اس کے بعد فیملی انفلوئنس ہے. فیملی انفلوئنس سے مراد یہ ہے کہ اگر اکراس دا ورلڈ ایون ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی اس کی مثال ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل بچوں میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ بش فیملی ہے. جو امریکن پریزیڈنٹ سینئر بش بھی پریزیڈنٹ رہا، اس کے بعد اس کا بیٹا جونیئر بش بھی پریزیڈنٹ آف امریکہ رہا. تو یہ اس طرح کی جو فیملیز ہے، کینیڈین فیملی ہے اس طرح کی، تو ان کا فیملی سسٹم بھی جو ہے ان کو تمام طرح کی جو مراد کہہ لیں، پراپرٹیز کہہ لیں، بینک بیلنس کہہ لیں یا پریولیجز کہہ لیں، وہ ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے لوور سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد آخری جو فیکٹر ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، دیٹ از دا لک فیکٹر. پوری ورلڈ میں ایون جو ایتھیسٹ سوسائٹی ہے، جو بالکل گاڈ کے کانسیپٹ کو نہیں مانتی، وہ بھی کسی نہ کسی طرح فارچون کے اوپر اور لک فیکٹر کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ یو آر دا لکی ون، کہ یو ہیو گاٹ دس. تو وہ بھی بلیور ہے کسی نہ کسی حوالے سے. تو لک فیکٹر آلسو امپورٹنٹ ہے جو لوگوں کے درمیان بعض اوقات انیکوالٹی
ان ٹرمز آف سوشل، اکنامک اور کلچرل کانٹیکسٹ وہ پیدا ہو جاتی ہے.